آیت نمبر 35 سورہ الرعد، آیت نمبر 35 آخری آیت، صفحہ نمبر 229۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنتی، مثال یا وصف، الجنتی جنت کی، اللاتی وہ جو، وعدہ وعدہ کیا گیا، المتقون پرہیزگاروں سے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، اکلھا اس کا کھانا یا اس کا پھل، دائمن ہمیشہ ہوگا، وظلھا اور اس کے سائے بھی، تلکا یہ، عقبیٰ انجام ہے، الذین ان لوگوں کا، اتقوا جو ڈر گئے، وعقبیٰ اور انجام ہے، الکافرین کافروں کا، النار آگ، والذین اور وہ لوگ جو، آتیناہم ہم نے دی ان کو، الکتاب کتاب یعنی قرآن، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزل اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے، من ینکر جو انکار کرتے ہیں، بعضہ اس کے بعض حصے کا، کل کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، اللہ کی، ولا اشرکا اور نہ میں شریک ٹھہراؤں، بھی ساتھ اس کے، الیہ اسی کی طرف، ادعو میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، حکمہ حاکم فیصلہ کرنے والا، عربیہ عربی زبان کے اندر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے اتباع کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ سے، من ولی کوئی مددگار، ولا واق اور نہ بچانے والا، صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے جو جہنم والے تھے ان کا ذکر پڑھا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں پہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ جنت کا ذکر آ جاتا ہے، جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ جہنم کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بار بار ہم لوگوں کو ایک ترغیب دیتا ہے، ایک ہماری توجہ دلاتا ہے، ایک طرف ہمیں بتاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ اے لوگو، جو اس دنیا کے تمہارے بعد کا سفر ہے نا، وہ بڑا کٹھن سفر ہے، جو اس کے بعد کا سفر ہے، جہاں پر تم نے جانا ہے نا وہاں پر بہت اندھیرا ہے اور تاریکی ہے، اور ہاتھ کو سجائی نہ دے گا کچھ بھی، ایک علیحدہ دنیا ہے، اس کے لیے تمہیں اندھیرے کے لیے، تاریکی کے لیے روشنی چاہیے، نور چاہیے، چراغ چاہیے۔ تو وہ جو روشنی اور وہ جو نور، وہ چراغ ہے، وہ تم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وہ روشنی اور چراغ جو اس اندھیرے میں آپ کو چاہیے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا۔ یہ جو ہم نے ایک چیز بنا لی ہے کہ ایک ہم نے آس لگا لی ہے، تقریباً اکثریت لوگوں نے، کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی، آس ہے نا، امید ہے، لیکن اکثریت دیکھیں کہ جو اولاد ہمارے کہنے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی، وہ تمہارے لیے کیا دعا کرے گی؟ لوگ کہتے ہیں جی
ہمارے عزیز و اقربا ہمارے صدقہ خیرات کریں گے، ہمارے لیے ہمارے جو معاملات ہوں گے کچھ بہتر ہو جائیں گے وہاں پر جا کر۔ وہ رشتہ دار جو سال ہر سال تمہیں بلاتے نہیں، نہ تم ان کو بلاتے ہو، وہ تمہارے صدقہ خیرات کریں گے؟ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ تو فرمایا وہ تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا، اس چراغ کا انتظام، اس روشنی کا انتظام، اس نور کا انتظام وہ تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ وہ روشنی کیا ہے، وہ نور کیا ہے، وہ چراغ ہے، یہ قرآن پاک ہے جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دین کی سمجھ دیتا ہے، یعنی یہ روشنی ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کے ساتھ اپنا چمٹنا، اس کو اپنا اس تعلیم کو حاصل کرنا، یہ ایک روشنی ہے۔ اور فرمایا کہ اپنا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یعنی جو بتا دیا گیا کہ قرآن کو پڑھنا سیکھنا یہ بہترین کام ہے، اور یہی کام آ گیا نا، یہی روشنی ہے جو ذکر کیا جس کا ہمارے لیے کہ تم نے اس کی تیاری کرنی ہے اور اس روشنی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو میں نے تم کو طریقے بتائے ہیں تم نے ان طریقوں سے اس روشنی اور نور اور چراغ کو ساتھ لے کر آنا ہے، اور وہ طریقہ اور وہ کہاں سے روشنی ملنی ہے اس کا کیا انتظام کرنا ہے۔ روشنی والے، روشن چراغ جو ہدایت والے ہیں، جو جن کی طرف اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ دیندار کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا، اس کا ذکر بتایا گیا۔ اور جنہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا، جس کو روشنی مل گئی، جس کو وہ چراغ مل گیا، جس کو وہ نور مل گیا، فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اور مثال اس کی وہ جنت جس وعدہ کیا گیا، اس جنت کا وعدہ کیا گیا اللہ نے متقیوں کے ساتھ کہ تمہیں وہ جنت ملے گی۔ فرمایا وہ جنت، فرمایا ایسی جنت ہے، اس کی ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی کے گمان وہم و گمان میں گیا ہوگا اس کا معاملہ، ایسی جنت ہوگی۔ فرمایا اس جنت کے اندر ایک کوڑے کی بلشت جگہ حاصل کر لینا دنیا معافی ہاں سے بہتر ہے، اتنی جگہ حاصل کر لینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری شریف کی کہ جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ جو ان کے بعد جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جن کے جیسے ستارے ہیں۔ فرمایا نہ ان کو وہاں پر پخانہ آئے گا نہ ان کو تھوک آئے گا، ان کے جو برتن ہوں گے، ان کنگھیوں کی سونے کی اور چاندی کی ہوں گی۔ فرمایا جو ان کی انگیٹھیاں ہوں گی وہاں سے خوشبو نکلے گی، ان کا پسینہ جو ہوگا جنتیوں کا مشک کا پسینہ ہوگا۔ فرمایا وہاں پر کسی کے دل کے اندر نہ بغض ہوگا نہ حسد ہوگا، ایک دوسرے کے محبت ہی محبت ہوگی، نہ ان کو کوئی دکھ ہوگا نہ ان کو بیماری آئے گی کسی قسم کی۔ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مثل الجنہ، مثال جنت کی جو انسان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کی بتا بھی دیا گیا جنت میں یہ کچھ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ جو وہاں پر جیسے دنیا میں فضیلتیں ہیں نا، وہاں پر فضیلتیں ہوں گی جنت کے اندر بھی، کسی کا اعلیٰ مقام، کسی کا اس سے نچلا مقام۔ فرمایا جس کا نچلا مقام ہوگا نا وہ اوپر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے صبح کے وقت ایک ستارہ ہوتا ہے نا، نیچے سے انسان دیکھتا ستارے کو، کبھی ادھر کبھی ادھر، فرمایا ایسے دیکھے گا نیچے والے اوپر والے کو، ایسا تو اوپر والے کا مقام ہوگا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مقام انبیاء کا ہوگا نا؟ فرمایا ہاں انبیاء کا بھی ہوگا، لیکن خدا کی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی یہ مقام ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم اپنا فرما مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے جنت میں ساتھ چاہیے، یعنی وہ نبی تو نہیں نہ تھے لیکن ساتھ مانگو۔ فرمایا سجدوں سے میری مدد کرو، سجدے کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، میری مدد کیا کرو۔ فرمایا یہ مثال ہے جنت کی جس کا انسان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اور مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، یعنی جو محل ہوگے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یا ایک کیسا وہ منظر ہوگا کہ جہاں پر جب ہم جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں، جب دیکھتے ہیں نہریں، وہ اپنا جو کمرہ کرایہ بھی لیتے ہیں ہوٹل میں ہوتے ہیں، ساتھ نہر دریا چلتا ہے، نہر چلتا ہے، کیا دلکش نظارے ہوتے ہیں، انسان بیٹھتا دیکھتا رہتا ہے، کہتا کہ اللہ نے کیا، سبحان اللہ، ایسے ہی منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے۔ تو ادھر فرمایا تجری من تحت، جہاں بیٹھے ان کے جو محل ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں گزرتی ہوں گی، اکلوہا دائم و ذلوہا،
جو ان کا کھانا ہوگا، جو میوہ جات ہوں گے، جو پھل ہوں گے، فرمایا ہم دائم ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ذل اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ فرمایا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے جنت کے اندر، ایک سوار 100 سال گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس کے سائے میں چلتا ہے، اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا، ایسے سائے ہوں گے۔ فرمایا مثال جنت کی جو، فرمایا تم کدھر چلے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو دنیا کے اندر، کہاں پہ لگے ہو، تم نے کس چیز کو اپنا مقصد بنا لیا، تمہارا مقصد کیا تھا، تم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ تل کا عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں اتقوا جو ڈر گئے، ہر معاملے کے اللہ سے ڈر گئے۔ حلال چیز کو بھی میں بتایا تھا، عمر فاروق کہتے تھے کہ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان حلال چیز کو بھی اس ڈر سے چھوڑ دے کہیں حرام نہ ہو، ایسا ڈر سے، یعنی یہ تو حرام ہے نا، جس کو منع وہ تو منع کر دیا گیا، یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو حلال چیز ہے اس کو بھی انسان ایسے استعمال کرے، ایسے اس کو اپنائے، ایسے اس کی اتباع کرے، ایسے اس کو زندگی میں لے کر آئے کہیں یہ غلط نہ ہو، اس کی تصدیق کرے، اس کی تحقیق کرے، یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا جیسے انسان جھاڑیوں کو گزرتا ہے، اپنے کپڑوں کو کیسے بچا کے گزرتا ہے، فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ دنیا کے اندر رہ کے انسان گناہوں کی لودگیوں سے، شیطان کا اپنے آپ کا شر سے اپنے آپ کو ایسے بچائے۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور انجام کافروں کا آگ ہے، پیچھے نمبر جہنم کی آگ۔ کیا فرمایا انسان کو جب ایک دفعہ ایک آدمی نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا تو اس کو کہا جائے کہ اس کو ذرا جہنم سے لے کر جاؤ، جب جہنم سے گزارا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا؟ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ عقبی النار، یہ ان کا انجام ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور ان میں سے، اور وہ لوگ جو ہم نے دی ان کو کتاب، یفرحون خوش ہوتے ہیں جو اتارا گیا آپ کی طرف، ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور ان گروہوں میں سے بعض انکار کرتے ہیں۔ یعنی خوش کیا ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ خوش ہوتے ہیں کہ قرآن اترا، قرآن نے آ کر ان کی کتابوں کی تصدیق کی، تورات، زبور، انجیل تصدیق کی، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جو قرآن میں ہماری کتابوں کی تصدیق کر دی۔ پھر قرآن ان کے جن کو وہ مانتے ہیں انبیاء، ان کی قرآن نے تعظیم و تکریم کا حکم دے دیا، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن نے اپنا جو اللہ کے نبی کی بشارتیں تھی وہ معاملہ آگے پڑھتے ہیں ہم آ کر، یعنی وہ خوش ہوتے تھے کہ قرآن کے معاملہ تصدیق کرتا ہے۔ وہ من الاحزاب من ینکر بعضا، اور ان گروہوں میں سے جنہوں نے اپنا اتباع کی جو خوش ہوئے، ان میں جیسے عبدالسلام تھے، انہوں نے اپنے سلام قبول کر لیا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اس نے سلام قبول کر لیا۔ اور فرمایا ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور ان دونوں گروہوں میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ نے انکار کر دیا، یعنی قرآن نے جیسے ان رجم کی جو حد تھی اس کو چھپا لیا، جو سود کی حرمت کی یاد تھی اس کو چھپا لیا، جو اللہ کے نبی کی آنے کی بشارتیں تھیں اس کو چھپا لیا، اور جب وہ قرآن نے حقیقت واضح کر دی، اس چیز کو کھول کے رکھ دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کا انکار کر دیا۔ پہلے انکار کیا کچھ حصوں کا، بعد پورے قرآن کا انکار کر دیا، اور قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے، اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہہ دیا، بعد مریم علیہ السلام کو الوہیت درجہ دے دیا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بڑھ کر اپنا مقام دے دیا۔ یعنی فرمایا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں یہ کام کروں تم کر رہے ہو، فرمایا قل انما امرت، مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ ولا اشرک بہ الیہ ادعو وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور میں اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی روشنیوں کا راستہ ہے، یہی چراغوں والا راستہ ہے، یہی نور والا راستہ ہے، اس طرف آ جاؤ۔ وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف ہمارا سب کا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، حکمہ، فیصلہ کرنے والا، حاکم، یعنی یہ قرآن معیار ہے دوسری کتابوں کا، حاکم، فیصلہ کرنے والا۔ جو انہوں نے یہود و نصارہ نے حرام کو حلال کیا، حلال کو حرام کیا، قرآن نے آ کر اس چیز کو واضح کر دیا
کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، انہوں نے جو دین کے اندر نئی ایجادات کر دی، اضافے کر دیے، قرآن کو بتا دیا حکمہ فیصلہ کرنے والا، اپنا جو غلط چیز ہے اس کو اپنا ظاہر کرنے والا۔ تو قرآن نے آ کر فیصلہ کیا۔ عربیہ، عربی زبان کے اندر عرب کی زبان، جو اہل قریش مکہ تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، ان کی زبان عربی تھی، تو انہی کی زبان کے اندر قرآن کو نازل کیا، انہی میں سے نبی آیا، تاکہ یہ کوئی بہانہ نہ گاڑ لیں کہ ہمیں زبان کی سمجھ نہیں آئی، ہماری زبان عربی تھی، ہم اجڑ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، پھر میں انہی کی زبان کے اندر قرآن کو نازل کیا تاکہ یہ لوگ کوئی بہانہ نہ بنا سکیں۔ یہ اللہ کا شروع سے ایک اصول رہا ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے انہی میں سے آتا ہے، انہی کی مقامی زبان کے اندر آتا ہے، ادھر سے نہیں آتا، کسی اور زبان سے نہیں آتا، وہ انہی میں سے آتا ہے تاکہ یہ کوئی بہانہ نہ بنائے، کسی قسم کا کوئی عذر نہ گڑھ لیں کہ نبی کے اندر تم ہی میں سے ہے، تم میں رہا، اس کی اولاد بھی ہے، بیوی، ہر چیز ہے، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی، ان علم آ جانے کے بعد، یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے علم آ جانے، قرآن آ جانے کے بعد، جیسے وہ کہتے تھے جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یعنی تو کہ کبھی آپ بات کر لیں، کبھی ہم کر لیتے ہیں، فرمایا میں یہ کام کر نہیں سکتا، تم جس کی کرتے ہو تم کرو، جس کی میں کرتا ہوں میں کروں گا۔ فرمایا علم آ جانے کے بعد اگر کسی نے کسی کی خواہش کی اتباع کی تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کا مددگار نہیں ہوگا، اس کا کار اس کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جب علم آ گیا، قرآن و حدیث کی بات آ گئی، پھر میں کہوں کہ میں حنفی ہوں، جب قرآن و حدیث کی بات آ گئی میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں نے امام احمد بن حنبل کی ایک تقلید کی ہے، اور میں دیوبندی ہوں، یا میں اپنا بریلوی ہوں، کوئی مسئلہ یا میں اہل حدیث کوئی، یا میں شیعہ ہوں، فقہ جعفریہ، کوئی بات انسان کرتا ہے، فرمایا علم آ جانے کے بعد اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جیسے غلام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے بڑے بڑے پیروکار ہیں، ان کے نام کی 11ویں وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ان کی کتاب کے اندر جو ہے گنید طالبین ہے، انہوں نے سرے لکھا ہے کہ جو حنفی ہے مسلک ہے یہ باطل ہے، یہ جو اہل حدیث جماعت ہے یہ حق پہ قائم ہے، یہ لوگ ان کی کتاب میں سے اپنی نماز کو ثابت نہیں کر سکتے، ان کو غوث کہتے ہیں، ان کے نام کی ختمیں دیتے ہیں، کہتے ان سے بڑا غوث نہیں ہے، ان کی جتنی مثالیں اور جتنے یہ معجزات اور جتنے کرامات بیان کرتے ہیں وہ زیادہ تر غوث اعظم کے اوپر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ ان کی نماز کیا تھی؟ ان کے وہ رفیدن کرتے تھے، آمین کہتے تھے، اہل حدیث کو کہتے حق میں تھے، یہ ان سے نماز بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو بھائی علم آ جانے کے بعد اگر لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کریں، اپنے پیروں کی، اپنے بزرگوں کی، جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ ان کی بات مانیں اور قرآن کو چھوڑ، اصل میں یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ وہ لوگوں کے جو کافر ہیں ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے۔ اصل میں یہ عوام جو امتی ہیں آنے والے، ان کے لیے ایک پیمانہ دے دیا کہ علم آنے کے بعد قرآن، علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ علم کیا ہے؟ وہی اللہ کا حکم۔ علم کیا ہے؟ نبی کا فرمان، قول، فعل جو آپ نے عمل کیا، یہ علم ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد یہ جتنے قبروں کے جتنے یہ فرقہ بندی ہے، تفرقہ بندی ہے، کیا چیز ہے؟ یہی ہے نا، علم آ گیا، لیکن نہیں جی، چونکہ ہم حنفی ہیں، یہ قبروں کے اوپر جاتے ہو، پکارتے ہو، قبریں پکی بناتے ہو، یہ رفیدن کرنا، آمین کہنا، یہ ختم، یہ چلیسما، یہ ساتہ، جب یہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمیں بتاتے ہیں یہ علم، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہم حنفی ہیں، چونکہ ہم یہ ہیں، چونکہ ہم یہ ہیں، ہم یہ کریں گے۔ یہ دلیل تو کہیں نا، دلیل وہ علم قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد اگر تم نے پھر اپنے آبا کی اقتداء کی تو ہمارا مالا کا من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، ولا واق، اور نہ تم کو کوئی اللہ سے بچائے گا، قیامت کے دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ قبر میں بھی آئے گا، ادھر بھی آئے گا، ادھر بھی آئے گا، اس کو اپنا پیر مان لو، اس کی مریدی میں آ جاؤ، یہ غلط کہتے ہیں۔ فرمایا ولا واق، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ علم اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، یہ علم ہے، یہی روشنی ہے، یہی چراغ ہے، یہی نور ہے، جو اس کو لے کر جائے گا قبر کے اندر بھی روشنی ہوگی، اور جو اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے یہ لوگ اس کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں جو جس کا ذکر کیا جنت والوں کا، ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی، وعد المتقون،
جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اکلوہا اس کے کھانے یا پھل اس کے کھانے یا پھل دائم دائمن ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں وظلها اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں تلک عقبى الذین اتقوا تلک عقبى الذین اتقوا یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا وعقبى الکافرین النار وعقبى الکافرین النار اور کافروں کا انجام آگ کی صورت میں ہوگا اور کافروں کا انجام آگ کی صورت میں ہوگا والذین والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے یفرحون یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں بما انزل الیک بما انزل الیک اس چیز کے ساتھ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف ومن الاحزاب ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے بعض من ينکر بعضہ اس قرآن کے بعد حصے کا انکار کرتا ہے جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما یقیناً امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ یہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں ولا اشرک بھی اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں الیہ ادعو اسی اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اسی اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وَإِلَيْهِ مَآبٌ وَإِلَيْهِ مآب اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو حکماً عربیہ فرمان عربی زبان میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد ما جاءک من العلم آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ما لک من اللہ من ولی نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے ہاں کوئی حمایتی ولا واق نہ ہی کوئی بچانے والا نہ ہی کوئی بچانے والا جزاک اللہ